بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سودی نظام کے خاتمے کے لیے کوشاں 30 جون تک شریعت کے مطابق نئی مصنوعات لانچ کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان میں معاشی نظام کو سود سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ 30 جون تک شریعت کے مطابق نئی مصنوعات لانچ کریں گے۔ پیر کے روز اسلام آباد میں قومی بچت کے تحت شریعت کے مطابق مصنوعات کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ ہماری حکومت نے ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کا عزم کیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے حکم کے مطابق 5 سال کے اندر پاکستان کے نظام کو اسلامی بنانا اور سود کا خاتمہ تھا۔ سود کے خلاف اسٹیٹ بینک کی اپیلوں کو فوری طور پر 2 ہفتوں کے اندر واپس لیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں معاشی نظام کو سود سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ 30 جون تک شریعت کے مطابق نئی مصنوعات لانچ کریں گے۔ 1 جولائی سے مزید پروڈکٹس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ سفر جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پورا نظام قلیل عرصے میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے کرم سے سود کو پاک کرنے کے لیے اپنی کاوشوں کو جاری رکھیں گے۔ وہ دن دور نہیں جب ایک مکمل سود سے پاک اسلامی شرعی نظام کو لائیں گے۔ قرآن مجید میں سود کے خاتمے کا حکم آیا ہے۔ ہماری کاوش ہے کہ سود کے نظام کا جلد از جلد خاتمہ کریں۔ مسجد پر حملے اور نمازیوں سے ہندو مذہبی نعرے لگوانے کے خلاف ہڑتال۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ضلع پلوامہ کے علاقے زڈورہ میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے مسجد کا تقدس پامال کیے جانے اور نمازیوں کو جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیے جانے کے خلاف آج مسلسل تیسرے روز بھی مکمل ہڑتال ہے۔ بھارتی فوج کے 50 راشٹریہ رائفل سے وابستہ اہلکار 23 جون اور 24 جون کی درمیانی شب کو زڈورہ پہنچے۔ ایک افسر کی قیادت میں فوجیوں نے علاقے میں اس طرح چھاپے مارے جیسے وہ کسی ہدف کی تلاش میں ہوں۔ آپریشن کے دوران فوجیوں نے کم از کم 10 نوجوانوں کو حراست میں لیا اور کئی کو غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ لوگوں کو صبح تک بیدار رکھا گیا۔ فجر کے وقت ایک مقامی مؤذن اذان دینے کے لیے گاؤں کی ایک جامع مسجد میں گئے تو عینی شاہدین کے مطابق بھارتی فوجیوں نے اس کا پیچھا کیا اور اذان کے بیچ میں اسے لاؤڈ سپیکر پر جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا۔ اس دوران فوجیوں نے حراست میں لیے گئے نوجوانوں کو مؤذن کے پیچھے جے شری رام کے نعرے لگانے پر بھی مجبور کیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ فوج نے جنوبی کشمیر کے اس گاؤں کی سب سے بڑی مسجد میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ واقعے کی خبر پھیلتے ہی مشتعل دیہاتی گھروں سے باہر نکل آئے اور بھارت اور اس کی فوج کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ مظاہرین نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مذہبی مقامات کے تقدس کو پامال کرنے پر بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دے۔ یہ توہین آمیز واقعہ کے خلاف مقامی لوگ اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ علاقے میں دکانیں بند ہیں جبکہ گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہے۔ ممنوعہ جانوروں کی قربانی سے گریز کریں۔ تفصیلات کے مطابق عید الاضحیٰ کے مد نظر حکومتی سطح پر علماء کی جانب سے مسلمانوں کے لیے اپیلیں جاری کرا کر تہواروں کو پرامن طریقے سے اختتام پذیر کرائے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس مناسبت سے آج عالمی شہرت یافتہ دینی تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند نے مسلمانوں کے لیے اپیل جاری کر کے کہا ہے کہ ممنوعہ جانوروں کی قربانی نہ کریں، کھلے میں قربانی نہ کریں، صفائی کا خاص خیال رکھیں اور حکومت کی طرف سے جاری کردہ گائیڈ لائن کے مطابق اپنے تہوار کو خوشی کے ساتھ منائیں۔ پیر کے روز دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث مفتی مزمل مظفر نگری نے دارالعلوم دیوبند کی جانب سے جاری کی گئی اپیل میں تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے بزرگوں اور اکابرین نے ہمیشہ ممنوعہ جانوروں کی قربانی سے منع کیا ہے، اس لیے ہر مسلمان عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر اس کا خیال رکھیں اور ہمیشہ کی طرح ممنوعہ جانوروں کی قربانی سے کلی پرہیز کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کھلے میں قربانی نہ کریں، سڑکوں اور راستوں پر ہرگز قربانی نہ کریں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، جانوروں کی باقیات سڑکوں یا نالیوں میں نہ ڈالیں بلکہ بلدیہ کے انتظامات کے مطابق باقیات کو گاڑیوں میں ہی ڈالیں یا گڑھے کھود کر دبائیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ملک میں رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگوں کو اس کی وجہ سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مفتی مزمل قاسمی نے اپنے بیان میں کہا کہ مسلمانوں کو اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ سڑکوں اور راستوں میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے، اس لیے وہ نماز عیدگاہ اور مساجد کی احاطے میں ہی ادا کریں۔ انہوں نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید میں نماز عید صبح 6 بجے ادا کی جائے گی۔ ادھر عیدگاہ کمیٹی کے سیکرٹری محمد انس صدیقی نے بھی جاری اپیل کے دوران کہا ہے
کہ عید کی نماز عیدگاہ میں صبح 6:45 پر ادا کی جائے گی۔ مرکزی جامع مسجد دیوبند کے متولی خرم عثمانی نے بھی اپیل جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید کی نماز صبح 7 بجے جامع مسجد میں ادا کی جائے گی۔ ادھر بجرنگ دل کی جانب سے SDM دیوبند کو ایک میمورنڈم دیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا کہ بقرعید حکومتی ہدایات کے مطابق منانے اور سناتنی دھرم کے لوگوں کے مذہبی جذبات کا خیال رکھنے کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کو افغانستان کے راستے تیل اور گیس کی ترسیل کا معاہدہ منظور کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کابل اقتصادی سکریٹریٹ سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ترکمانستان سے افغانستان کے راستے پاکستان کو تیل اور گیس کی ترسیل سے متعلق قومی راہداری کمیٹی کے منصوبے کو آزمائشی مدت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے۔ اقتصادی کے مطابق یہ منصوبہ اقتصادی ترقی اور راہداری کو مضبوط بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کے مطابق وسطی ایشیا سے جنوبی ایشیا تک گیس اور تیل کی ترسیل میں آسانی ہوگی اور قومی آمدنی کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ شیطان مسلمانوں میں تفرقہ چاہتا ہے، ایسی ہر چیز جس سے اتحاد ٹوٹے دور رہنے کا حکم ہے۔ تفصیلات کے مطابق میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید نے خطبہ حج دیا، جسے لاکھوں عازمین سمیت دنیا بھر میں موجود مسلمانوں نے ٹی وی پر براہ راست سنا۔ خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت دنیا کی متعدد زبانوں میں براہ راست نشر کیا گیا۔ خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد کا کہنا تھا کہ اے ایمان والو، دنیا اور آخرت کے معاملات میں اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ توحید کی دعوت تمام نبیوں میں مشترک رہی۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے سوا تمام چیزوں کو ختم ہو جانا ہے۔ شیخ یوسف بن محمد کا کہنا تھا کہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز ادا کی جائے، زکوٰۃ دی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے۔ حج بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں۔ جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح جان اور مال کی حرمت ہے۔ دن رات کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کا مطلب ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ یوسف بن محمد کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے تفرقے سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں اتحاد کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اتحاد میں ہی دین اور دنیا کے معاملات میں فلاح ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں مل کر رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ہدایت سے دور ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں جڑ کر رہنا ضروری ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اختلاف ہو جائے تو قرآن اور سنت کی طرف جائیں۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے جڑ کر رہنے کا حکم ہے۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد کا کہنا تھا کہ اچھے اخلاق سے دوسروں کے دل میں جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اچھے اخلاق رکھیں۔ شریعت مطہرہ کا مقصد ہے کہ مسلمان آپس میں جڑ جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، شرک نہ کرنا، والدین سے حسن سلوک کرو، گناہوں کے کاموں میں تعاون نہ کرو، تقوی میں تعاون کرو۔ شیطان چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو۔ دین میں تمام تعلیمات ہیں جو مسلمانوں کو جوڑ کر رکھتی ہیں۔ شریعت میں حکم ہے کہ جھگڑا کرنے والوں کو سمجھایا جائے۔ مناسک حج کے دوران مینا کے عارضی خیمہ بستی میں 8 ذوالحج کا پورا دن قیام کے دوران 5 وقت کی نمازیں ادا کر کے دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے 9 ذوالحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات میں جمع ہوئے تھے۔ میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا ہونے کے بعد عازمین نے مسجد نمرہ سے خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں یکجا کر کے ایک ساتھ ادا کیں۔ اذان مغرب کے بعد عازمین میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ نماز مغرب اور عشاء ملا کر ادا کریں گے۔ عازمین حج آج رات بھر مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے عبادت اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے رات گزاریں گے اور شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ 10 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد مزدلفہ سے واپس مینا روانہ ہوں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں رمی جمرات کریں گے۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے۔ قربانی کے بعد حاجی احرام اتار دیں گے اور بال منڈوا کر طواف زیارت کے لیے مسجد حرام جائیں گے۔ عازمین حج خانہ کعبہ جا کر طواف زیارت کریں گے
اور واپس منا جا کر ایام تشریق گزاریں گے۔